وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا، کیونکہ جس کو جو بھی عزت ملتی ہے دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ میری تسبیح میں شامل ہو جاؤ۔ والطیر، اور اے پرندوں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اور سورہ صاد میں فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب۔ اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو طعنے دیتے ہیں، اصبر علی ما یقولون، جو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ وذکر عبدنا داؤد، آپ میرے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ذل عید، جو ہاتھوں والا تھا، گرفت والا تھا، حکومت والا تھا، قوت والا تھا، انہو اواب، لوگوں کے پاس حکومت آ جائے، لوگوں کے پاس مال و دولت آ جائے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا نام لینا بھی یاد نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا میں نے مضبوط ملک اپنے داؤد کو عطا فرمایا، انہو اواب، اتنا ہی داؤد میری طرف بار بار رجوع کرنے والا تھا، بار بار میرے در پر آ کر فریادیں لگانے والا تھا۔ ارے بادشاہ تو دنیا والوں کے لیے تھا نا، رب کے سامنے تو فقیر تھا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے دربار کے، واللہ هو الغنی الحمید، اصل بادشاہ کون ہے؟ ایک آدمی غریب بندہ جسے کچھ پیسوں کی حاجت تھی، وقت کے بادشاہ کے پاس مانگنے کے لیے گیا، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں، وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے، بادشاہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اوپر چہرہ کیا ہوا ہے، آنسو اس کے بہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے یا اللہ لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں لیکن تیرے سامنے تو میں فقیر ہوں نا، میری حاجتیں تو نہیں پوری کرے گا تو کون پورے کرے گا۔ وہ غریب جو اس سے مانگنے کے لیے گیا تھا وہیں سے واپس ہو گیا، لوگوں نے کہا بادشاہ سے ابھی بات ہو جائے گی تیری تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا غلطی ہو گئی، میں اس کے پاس مانگنے آیا ہوں جو خود فقیر ہے، اس سے کیوں نہ مانگوں جو سب کو دینے والا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، اصل خزانوں کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات والے اس سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں او دنیا کے مالدارو، کتنا مال تمہارے پاس جمع ہو گیا کہ اللہ کو بھول گئے ہو، وہ کتنی طاقتیں تم نے اکٹھی کر لی ہیں کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو، وہ کتنی دولت تم نے کما لی ہے، کتنی مضبوط کرسی تمہارے پاس آ گئی ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، داؤد کا ذکر کر میرے محبوب، شددنا ملکہ، ہم نے اس کے ملک کو مضبوطی عطا کی تھی، بڑی پکی حکومت تھی داؤد علیہ السلام کی، لیکن جتنی پکی حکومت تھی اتنا میرے سامنے بار بار رجوع کر کے رونے دھونے والا بھی تھا۔ انہو اواب، اللہ فرماتے ہیں بار بار میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جو آدمی بار بار اللہ کی جانب رجوع کرے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا مخلوق سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، تمہارا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے، لیکن یہ دھیان کرنا مانگو اسی سے جو اس قابل ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یسألہ من فی السماوات والارض
کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی جس سے مانگیں، زمین والے بھی جس سے مانگیں، ہر آن ایک نئی شان کے اندر ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کے سامنے دامن پھیلاؤ، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید انہ اواب، بہت رجوع کرنے والا تھا میری جانب، بار بار میرے سامنے آ کھیلتے جائیں کرنے والا تھا۔ اچھا یا اللہ اور کیا تو نے عطا فرمایا؟ فرمایا ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، اے پہاڑوں، یا جبال اوبی معہ والطیر، تم بھی میرے داود کے ساتھ مل کر میری تسبیح کرنا، پرندوں تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، والطیر محشورہ، پرندے بھی جمع ہو جاتے، پھر سارے مل کر میری پکار کرتے۔ لوگوں پکار اس کی کیا کرو جس سے نبی بھی مانگتے ہیں، پکار اس کی کیا کرو، دامن اس کے آگے پھیلایا کرو جس کی تسبیح پہاڑ بھی بیان کرتے ہیں، فریادیں اس کے سامنے کیا کرو جس سے پرندے بھی مانگتے ہیں۔ ارے کائنات کی ہر چیز جس کے در کی سوالی ہے وہ میرا اللہ ہے، جس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ قرآن میں پکار کر کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو تم نے بھی اللہ کے در سے مایوس نہیں ہونا۔ رات کا وقت ہو جب سارے لوگ سو جائیں، کبھی اٹھ جایا کر بستر سے، تنہائی کا عالم ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بستر چھوڑ کر مصلی پہ آ جایا کر، آنسو بہا لے رب کے سامنے، دامن پھیلا لے رب کے سامنے، جو چاہے سو مانگ لے، سب کی جھولیاں بھرنے والا میرا اللہ ہے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً کل لہ اواب، پرندے بھی جمع ہوتے پھر سب میری تسبیح میں لگ جاتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے داود کو مضبوطی ملک والی بھی عطا فرمائی، اور ہم نے حکمت اور نبوت بھی عطا فرمائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا، فیصلے کی صلاحیت بھی ہم نے اپنے داود کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اچھا یا اللہ اتنا کچھ عطا فرمایا، فرمایا ہاں اس کے ساتھ ساتھ لوہے کو میں نے اس کے لیے نرم کر دیا، جیسے موم ہوتی ہے یا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، جدھر چاہو ادھر مروڑ لو۔ اللہ فرماتے ہیں النا لہ الحدید، ہم نے اپنے داؤد کے لیے لوہے کو بھی موم کر دیا، اور کہا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، زریں تیار کرو، جنگی سامان تیار کرو۔ اللہ بتا یہ رہے ہیں اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا میرا نبی تھا، اتنی عظمتوں والا تھا، لیکن صف اول میں کھڑا ہونے والا مجاہد بھی تھا۔ ہم تو کہتے ہیں نا فلانا بندہ بہو جناب بزرگ آدمی ہے، کیوں جی اندروں باہر کد نہیں نکلا، حضرت اندر ہی رہنے نے، بس ادھر ہی اللہ اللہ فرمایا نا، میرا نبی کیا تھا، وہ فصل الخطاب بھی تھا، اور زر خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا، مجاہد بھی تھا۔ اسی داؤد علیہ السلام نے، حضرت جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت جیسے کافر کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جب زرہ پہن کر، تلوار اٹھا کر
گھوڑے پر بیٹھ کر کبھی اونٹ پر بیٹھ کر میدان میں جایا کرتے تھے، اور جس طرف سے دشمن کی تیر آ رہے ہوتے حضور اپنی سواری کا رخ خدری کر دیا کرتے تھے اور للکار کر فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اوے لوگو، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اور پھر آپ کے صحابہ وہ کہتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے اپنا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد میں اللہ کے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، صرف دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وقت کے زرے بنا رہے ہیں۔ معلوم ہوا انبیاء کی سیرت میں جہاد بھی ہے۔ انبیاء کی سیرت میں بولو کیا ہے جی؟ جہاد بھی۔ خیر، اب ان کے ایک دو واقعات، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، تو جو ہے سب حضرات کی اللہ، هَلْ أَتَاكَ